Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq. Today I'm going to tell you a story. She was fed by Saveria Sial Multan. یہ کہانی اسمیش میگزین سے لی گئی ہے. کیا I say open the door. Her sister knock on her door. یعنی نام لیا جا رہا ہے کیا میں کہتی ہوں دروازہ کھولو. Her sister knock on her door. اس کی بہن دروازے کو بجا رہی تھی. What's the matter? کیا مسئلہ ہے؟ There was a bang. بہت ہی کاری ضرب، بہت ہی زور سے گیٹ بجانا جو ہوتا ہے نا، بہت زور سے. On the door. بہت زور سے ضرب لگائی گئی گیٹ پر کہ شاید دروازہ کھل جائے. Her father was trying to open the door. اس کے والد کوشش کر رہے تھے دروازہ کھولنے کی. And door shook viciously. اس کے بابا یعنی اس کے والد جو تھے وہ کوشش کر رہے تھے دروازہ کھولنے کی. اس کے لیے وہ بار بار ہینڈل کو گھما رہے تھے غصے سے. The bolt of the door broke and flew in the air. دروازے کی کنڈی یا چٹخنی ٹوٹی اور ہوا میں اڑ کے It fell on the ground near her bed. اور وہ جو چٹخنی یا وہ جو کنڈی ٹوٹ کر اڑی تھی زور سے جھٹکا دینے سے، بیڈ کے قریب یعنی اس کے بستر کے قریب فرش پر جا کر وہ کنڈی گری. کیا was all what her brother could utter. اس کا بھائی صرف یہی کہہ سکا. کیا یعنی اس کا نام ہی صرف پکار سکا تھا. All of them rushed into the room and near her bed. وہ تمام جو گیٹ کے پاس تھے، اس کا بھائی، اس کی بہن اور اس کے والد، اس کی والدہ، وہ سارے تیزی سے کمرے میں آئے اور اس کے بیڈ کے قریب پہنچ گئے. She was lying. وہ لیٹی ہوئی تھی. موشن لیس، بے جان. On her bed. اپنے بستر پر. Her mother let out a scream. اس کی والدہ اسے دیکھ کر ہی چیخ مارتی ہے. And fainted. اور بے ہوش ہو جاتی ہے. کیا had beauty with brains. یہ جو لڑکی تھی یہ صرف خوبصورت ہی نہیں تھی بلکہ اس کے پاس بہت دماغ بھی تھا، بہت ذہین بھی تھی اور خوبصورت بھی تھی. All her face cuts were just perfect. اس کے فیس کے جو تمام لک تھے، تمام جو ایکسپریشن ہوتے ہیں، یا یو کین سے کہ اس کا حلیہ جو چہرے کا تھا وہ بہت ہی پرفیکٹ تھا. یعنی بہت ہی، ایک ہوتا ہے نا جو بہت کم لوگوں کو ایسی خوبصورتی ملتی ہے کہ ان کے چہرے پر کوئی عیب نہیں ہوتا یا ان کا چہرہ اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ دیکھنے کا دل کرتا ہے. وہ ان میں سے ایک تھی. اس کی وجہ کیا تھی؟ She had deep eyes. اس کی گہری آنکھیں تھی. And a smile to die for. اور اس کی مسکراہٹ پہ مرنے کا دل کرتا تھا، ایسی اس کی مسکراہٹ تھی. She was not only blessed with a charming face but also beautiful pure heart. اسے صرف خوبصورت چہرہ ہی اللہ نے عطا نہیں کیا تھا، اس کو صرف خوبصورت چہرے کی نعمت ہی نہیں ملی تھی بلکہ اسے خوبصورت دل بھی دیا گیا تھا. یعنی وہ ایک ایسی لڑکی تھی جس کا چہرہ بھی بہت خوبصورت تھا اور جس کا دل بھی بہت خوبصورت تھا. Unfortunately, everyone chose to compliment her for her nature and beauty.
بدقسمتی سے ہر کسی کی ایسی تعریف نہیں کی جا سکتی کسی کے مزاج کی اور کسی کی خوبصورتی کی. اونلی اے ویری فیو وڈ ڈو سو. اور کچھ ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسی تعریف کرتے ہیں. شی وڈ یوزلی لاف. وہ عام طور پر ہنستی تھی. وین سم ون وڈ گیو ہر اے کمپلیمنٹ. جب بھی کوئی اس کی تعریف کرتا تھا یا کمپلیمنٹ کرتا تھا تو وہ آگے سے ہنس دیا کرتی تھی. بیکاز کیونکہ موسٹ پیپل چوز ٹو ٹیز ہر فار ہر ویٹ. کیونکہ زیادہ تر لوگ اس کے وزن کی وجہ سے اسے تنگ کرتے تھے, اسے چڑھاتے تھے. شی ہیڈ پٹ آن نیچرلی. جو کہ اس کے ساتھ قدرتی تھا. کہتے ہیں اس چیز کا مذاق کبھی مت اڑاؤ جو قدرت کی طرف سے گیون ہو. جیسے اگر کوئی بہنگا ہے, کوئی موٹا ہے, کوئی پتلا ہے, کوئی لنگڑا ہے قدرتی طور پر, یا کوئی کسی بھی قسم کی عیب میں ہے, تو اس کا مذاق مت اڑاؤ کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہمیں مزہ آتا ہے ایسے لوگوں کو تنگ کرنے میں. تو یہ قدرت کی طرف سے تھا. شی واز اے بٹ بلکی. وہ تھوڑی سی موٹی تھی, زیادہ نہیں تھی. لیکن کہتے نا, کوئی اکثر کسی شخص کو بولا جائے تو موٹا ہے, تو موٹا ہے, تو موٹا ہے, تو وہ نہیں بھی ہوتا نا تو وہ اپنے آپ کو محسوس کرنے لگتا ہے موٹا ہے. سو اس کے ساتھ بھی یہی تھا. سنس ویری ینگ ایج. بہت ہی جوانی کی عمر میں, یعنی بہت ہی چھوٹی عمر میں. اینڈ فار دیٹ شی ہیڈ ہرڈ انف ٹونٹ. اس نے بہت ہی چھوٹی عمر میں یہ سب سنا, اور اتنا سنا, اتنے تانے سنے کہ وہ چکنا چور ہو گئی. ٹون ٹو شیٹر ہر ٹو پیسز. She heard enough taunts to shatter her into pieces. اس نے اتنے تانے سنے کہ ان تانوں نے اسے چکنا چور کر دیا اور حصوں میں بانٹ دیا, یعنی اسے اندر سے توڑ دیا, اس کی شخصیت میں توڑ پھوڑ کر دی. The effect of their taunts and teasing. وہ تمام تانوں اور چڑھانے کا اثر یہ ہوا on her young mind. اس کی بچپن ہی سے اس کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا. was such that she lost confidence. تو بچپن میں ہی اس نے اپنا کانفیڈنس کھو دیا, یعنی اعتماد کھو دیا. سیلف لو کھو دی, یعنی اپنی عزت کھو دی. مطلب عزت سے مراد یہ ہے کہ بے عزت ہونا ایک عام سی بات ہو جاتی ہے جن کے لیے, یعنی جن کو اگر کوئی کچھ بھی کہتا ہے تو وہ آگے سے جواب نہیں دیتے, وہ آگے سے لڑتے نہیں ہیں, وہ ڈیفینڈ نہیں کرتے اپنے آپ کو, بلکہ سنتے رہتے ہیں, اور اتنا سنتے ہیں کہ لوگ عادی ہو جاتے ہیں انہیں بولنے کے. تو وہ بھی اپنا کانفیڈنس کھو چکی تھی, اپنی سیلف رسپیکٹ کھو چکی تھی. شی واز ڈریچڈ بیڈلی ان انفیریٹی کمپلیکس. اور بار بار بری طرح احساس کمتری میں مبتلا ہو گئی تھی. اور بار بار اس کے ساتھ یہ ہوتا رہا, تو وہ پہلے کانفیڈنس لوز کیا اور بری طرح احساس کمتری میں مبتلا ہو گئی. شی یوزڈ ٹو شو دیٹ. وہ لوگوں کو دکھاتی تھی. شی اگنورڈ. کہ وہ نظر انداز کرتی ہے. واٹ ایوری بڈی سیڈ. کہ لوگ کیا کہتے ہیں وہ یہ تو ظاہر کرتی تھی کہ وہ نظر انداز کر رہی ہے, آگے سے جواب نہ دینا, تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ آپ اگنور کر رہے ہو. بٹ ہر لائف اسٹائل. لیکن اس کی زندگی کا جو لائف اسٹائل تھا, پہننا اوڑھنا, وڈ ریفلیکٹ. وہ اثر انداز ہو گیا. دیٹ دا افیکٹ آف دا ٹونٹ ور سویر.
اور ان زندگی کا اثر کس پر پڑا؟ زندگی کا اثر پڑا اس کی زندگی پر، اس کے رہن سہن پر، اس کے کھانے پینے پر. ان تمام طعنوں نے اسے بہت بری طرح توڑ ڈالا. She was very conscious about her fashion statement. بہت زیادہ کانشیس تھی اپنے فیشن کو لے کر. Her legs could not fit the tight fitted pants. اس کو سخت پینٹیں نہیں آتی تھیں، یعنی ایسی پینٹس نہیں آتی تھی جو بالکل فٹنگ کی ہوں. So she opted loose trousers. تو وہ انتخاب کرتی ہے لوز ٹراؤزر کی، یعنی ڈھیلے ڈھالے کپڑے. ٹی شرٹ would be make her look even more fat. ایک ہوتی نا، ایک لوگ ہوتے نا بہت اکثر دیکھیں موٹے لوگوں میں، تو وہ اکثر کیا کرتے ہیں اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے، اپنا پیٹ چھپانے کے لیے بڑے بڑے کپڑے پہننا شروع کر دیتے ہیں، مطلب ڈھیلے ڈھالے سے، تاکہ ان کا موٹاپا نظر نہ آئے. یہ میں باقاعدہ تجربہ کر چکا ہوں، تو اس لیے میں یہ بات جانتا ہوں. تو اب وہ ڈھیلے کے چکر میں نا اور زیادہ انسان موٹا لگتا ہے. اس کو تو ایسا لگ رہا ہوتا کہ وہ موٹا نہیں ہے، لیکن سامنے والے کو وہ اتنا موٹا لگ رہا ہوتا جتنا وہ ہوتا نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ فٹنگ والی چیزیں پہنتے ہیں تو اتنے موٹے نہیں لگتے، جتنے آپ کھلے چیزیں پہنے تو وہ آپ کو زیادہ ہیوی پرسنالٹی آپ کی لگتی ہے. تو اس کا بھی کیا تھا، وہ جو ٹی شرٹ جو پہنتی تھی وہ بڑی لمبی اور کھلی پہنتی تھی، اور ٹراؤزر بھی اس کا بہت لمبا، مطلب کھلے ہوتے تھے. تو اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ مطلب یہ تھا اور زیادہ موٹی لگتی تھی. شی چوز ٹو ویئر لانگ شرٹس. اور وہ لمبی شرٹیں نہیں ہوتی جو موٹے لوگ نیچے تک گھٹنوں تک آ رہی ہوتی، گھٹنوں سے تھوڑی اوپر تک، وہ پہنتی تھی. اب سوچیں اس کا کیا مطلب امیجن کریں کہ اس کا پرسنالٹی کیسی ہو رہی ہوگی. اور دوسری چیز، بلیک واز ہر فیوریٹ کلر. کالا اس کا فیوریٹ کلر تھا، پسندیدہ کلر کون سا تھا؟ کالا. بیکاز کیوں تھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ونس شی ہرڈ، کیونکہ ایک دفعہ اس نے سنا تھا، بلیک میکس یو سلم. بلیک میکس یو لک سلم، کہ کالا جو ہے وہ آپ کو پتلا دکھاتا ہے. یعنی کالے کپڑے جو ہیں یا کالا کوئی بھی چیز پہنو تو اس میں آپ پتلے دکھتے ہو. یہ لوگوں کی سوچ ہے، لیکن ایسی حقیقت نہیں ہے. ہر ڈریسنگ میڈ ہر لک اولڈر دین ہر ایج. اس کی جو ڈریسنگ تھی نا، وہ اس کو دادی اماں بنا دیا تھا اس نے. تو اگر دیکھیں ایک طرح سے، ہر ڈریسنگ میڈ ہر لک اولڈر، اس کے کپڑوں نے اسے بہت زیادہ بوڑھا بنا دیا تھا. دین ہر ایج، اپنی ایج کے مطابق جیسا اسے ہونا چاہیے تھا. 17-18 سال کی عمر کی لڑکی کو ایسا نہیں دکھنا چاہیے جیسا وہ دکھتی تھی. وہ کیوں؟ کیونکہ اس کی ڈریسنگ تھی، اور لوگوں نے اس کو کہا تھا کہ ایسے کپڑے پہنو، ایسے کرو تو تم زیادہ اسمارٹ لگو گی. تو ہم لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ جو احساس کمتری میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں، وہ زیادہ تر لوگوں کی سنتے ہیں، اور ان لوگوں کی سنتے ہیں جو انہیں بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے. People were of the view that she never pays heed. لوگوں کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا یا ان کی رائے تھی کہ وہ اپنے آپ پہ توجہ نہیں دیتی. To what others say، جو بھی کوئی اسے کہتا. She herself want to be like this، وہ اس طرح بن جاتی جو لوگ اسے کہتے. یعنی ایک کٹ پتلی تھی ایک طرح سے، اور لوگ جو کہتے تھے وہ کرتی جاتی تھی. They were all just assumptions. اور یہ تمام کرنے کے بعد اس نے فرض کیا ہوا تھا اگر یہ وہ تمام چیزیں کرے گی تو وہ پتلی ہو جائے گی یا وہ پتلی دکھے گی. Cardio was her routine and skipping meals was common. ایک ورزش ہے، اب یہ کون سی ورزش ہے یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن ایک ورزش ہے جو اس کی روز کی روٹین تھی.
اور اس کی عادت تھی کھانے کو مطلب ڈنڈی مارنا کھانے سے، یعنی ایک وقت کا کھانا نہیں کھانا، 2 وقت کا کھانا نہیں کھانا، کہ وہ روز روٹین کی ایکسرسائز کرتی اور کامن تھا، یعنی عام بات تھی اس کے لیے کھانا چھوڑنا. بٹ آل دوز فیکٹ دے ور سم ہاؤ اسٹبن. لیکن یہ تمام کرنے کے بعد بھی وہ وہیں کی وہیں تھی، یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہیں تھی. Stubborn guess they were more loyal to her than many of so-called friends as they refused to leave her at any cost. اس کے دوستوں کا ماننا یہ تھا کہ اس سے زیادہ اس کا موٹاپا جو ہے وہ ضدی ہے، یعنی somehow stubborn، کسی طرح وہ بھی ضدی ہے. کون؟ اس کا موٹاپا. they were more loyal to her، جو اس کا موٹاپا ہے وہ اس سے زیادہ وفادار ہے یا زیادہ اس کے قریب ہے، یا وہ نہیں جائے گا کچھ بھی کر لو. اس کے جو تمام دوست تھے ان کا بھی یہ ماننا تھا کہ وہ کچھ بھی کر لے لیکن یہ موٹاپا نہیں جائے گا، کسی صورت میں یہ موٹاپا ختم نہیں ہوگا. جتنی تم کوشش کر رہی ہو اس سے زیادہ ضدی یہ تمہارا موٹاپا ہے، یہ کبھی نہیں جائے گا. As she grew up taller، جیسے ہی وہ لمبی اور چوڑی ہونے لگی، یعنی بڑی ہونے لگی، اس کا قد لمبا ہونے لگا. older، اور عمر بڑھنے لگی. her beauty increased، اس کی خوبصورتی بڑھنے لگی. and so did her anxiety، اور یہی اس کی تشویش تھی، یعنی یہی اس کے لیے پریشانی کا باعث تھی. کیونکہ she was pretty، کیونکہ وہ خوبصورت تھی، وہ جانتی تھی. but لیکن fat and the fact، but fat لیکن موٹی تھی. and the fact that her whole family was perfect shape، لیکن حقیقت یہ تھی اس کی پوری گھر والے سارے، ہر کوئی ایک پرفیکٹ تھا، یعنی دکھنے میں کوئی عیب نہیں تھا کسی میں سوائے اس کے. but and she was old، لیکن وہ بے جوڑ تھی. ان میں، اس فیملی میں ہر کوئی پتلا دبلا خوبصورت تھا، صرف وہی ایک تھی جو بہت ہی عجیب اور بہت ہی بے جوڑ لگ رہی تھی اس فیملی میں. one out she felt like ugly duckling، اور اسے محسوس ہوتا تھا وہ اس بطخ کا چوزا ہے، یعنی ان تصویروں میں اسے خود ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی بطخ کا چوزا ہے. moreover adding to her tension they start advising her doctors and therapists. جو دوست ہوتے ہیں نا وہ بہت ہی بیوقوف ہوتے ہیں. moreover، اور تشویش کی اور ایک اور ٹینشن یہ تھی کہ لوگوں نے اسے، یعنی اس کے آس پاس رہنے والوں نے اسے یہ مشورہ دینے شروع کر دیا کہ تمہیں ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، تم موٹی بہت ہو رہی ہو، تمہیں تھیراپسٹ کو دکھانا چاہیے جو کسی طرح سے تمہاری ایکسرسائز کرا کے تمہاری چربی کم کر سکے. تو اس طرح کے لوگ روز تمہیں ملیں گے. Here if the reality is to be told، اگر یہاں سچ بتایا جائے، she was just chubby، وہ بس گول مٹول تھی. not that fat، لیکن وہ اتنی موٹی نہیں تھی. it was people who called her fat، یہ لوگ ہی تھے جو اسے بس موٹا بلاتے تھے. she was never growing like fat abnormally، اور اگر وہ لوگ موٹا نہیں بلاتے تو وہ اس پاگل طریقے سے بڑی نہ ہوتی. maybe she was just some LBS، شاید وہ بس ہستی تھی لیکن سنجیدہ ہو کے. laugh but serious، ہنسنا لیکن سنجیدہ ہو کر. اس کا ہنسنا بھی ایسا تھا جیسے مطلب بالکل سیریس ہو کے، کوئی بھی نارمل والی بات اس میں نہیں رہی تھی، کیونکہ مور دین دا پرفیکٹ ویٹ فار ہر ایج اینڈ ہائٹ. لیکن ایک حقیقت یہ بھی تھی کہ اس کا ویٹ جو تھا، اس کی ایج اور اس کی ہائٹ جو تھی، وہ اس کی عمر کے حساب سے اس کی ہائٹ اور اس کا ویٹ بالکل صحیح تھا. دا پیپل کالڈ ہر فیٹ
لیکن لوگ ہیں، لوگ تو باتیں کرتے ہیں. لوگ کہتے تھے اسے موٹا موٹا، بیکاز شی واز ناٹ لائک ادر گرلس، کیونکہ وہ دوسری لڑکیوں کی طرح نہیں تھی. who look like model with all their bones prominent from the skin. جو دوسروں سے الگ ہوتا ہے نا، لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہ یار یہ آگے نہ بڑھ جائے، تو لوگ اسی شخص کا مذاق اڑاتے ہیں اور اسی کو پیچھے کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اس کی سکن ایسی تھی، اس کی ہڈیاں ایسی تھی، اس کا لک ایسا تھا کہ وہ بالکل ماڈل کی طرح لگتی تھی. لیکن صرف اور صرف ایک لوگوں کی باتوں نے اسے مار دیا. فرام ایکسٹینسو ورک آؤٹ ٹو پریئنگ ان چرچ، کیتھرین وہ جسٹ وش ٹو گیٹ سلم. اس کا ایک ہی کام تھا چرچ میں دعا مانگنا، اور اس کی خواہش تھی پتلا ہونا. شی واز گیٹنگ سلم، وہ پتلی ہو رہی تھی، بٹ دا پروسیس واز جسٹ اے بٹ سلو. لیکن وہ جو پروسیس تھا، وہ مرحلہ تھا، وہ بہت سلو تھا. پتلا ایک دن میں نہیں ہو جاتے، ایک مہینے میں نہیں ہو جاتے، 6 مہینے میں نہیں، تو کافی ٹائم لگتا ہے. ڈیورنگ ہر ٹین ایج ڈیز، اس کی جوانی یعنی 18 عمر کی یا 17 عمر کی جب زندگی تھی، شی فیل ان لو ود اے گائے. ڈیورنگ ہر ٹین ایج ڈیز، 18 سال کی عمر میں جب وہ آئی تو شی فال ان لو ود اے گائے، وہ محبت میں مبتلا ہو گئی ایک شخص کے. The guy was tall, muscular, and they met in convention. They met in a convention. وہ محبت میں مبتلا ہوئی. وہ شخص لمبا تھا، باڈی بلڈر تھا. وہ لوگ ایک اجتماع میں ملے. There they develop a strong bond. اور ان میں جذباتی تعلق بہت طاقتور ہو گیا، یعنی وہ ایک دوسرے کی محبت میں مبتلا ہو گئے. اینڈ دا تھنگس گاٹ سیریس، اور ایک دوسرے سے بالکل سیریس ہو گئے، بالکل سنجیدہ ہو گئے کہ ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے بن گئے، ایک دوسرے سے شادی کرنے چاہتے تھے. دے بوتھ ور ڈرائنگ ٹو میری ایچ ادر، اور دونوں ہی کی کوشش تھی ایک دوسرے سے شادی کرنا، ایک دوسرے سے مر رہے تھے شادی کرنے کے لیے. Hysem was a great guy. ہائسم بہت ہی بہترین شخص تھا، بٹ لیکن ہر شخص میں کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے. was greatly under influence of the society، لیکن وہ سوسائٹی یعنی معاشرے کا دباؤ کا شکار تھا. یعنی ایسے لوگ جو لوگوں کی زیادہ سنتے ہیں، لوگوں کے کہنے پر چلتے ہیں. تو ہائسم بھی آپ اور میری طرح تھا، جسے لوگوں کی پرواہ تھی، دنیا کی پرواہ تھی. who would maintain outer looks، جو اوپر سے خوبصورت دکھتا تھا، یعنی اپنی اوپری خوبصورتی دکھاتا تھا، یعنی اپنی اوپر کی جو خوبصورتی یعنی چہرہ اور کپڑے شپڑے اس طرح کی چیزیں مینٹین ایسے رکھتا تھا کہ وہ بہت ہی اچھا شخص ہے. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں چہرے کے خوبصورت ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں دل کے خوبصورت. وہ چہرے کا خوبصورت شخص تھا. دین کلیننگ دا ڈرٹ آف دیئر ہرٹ، بجائے اس کے کہ وہ شخص اپنے دل کی صفائی کرتا، اپنے گندے دل کی صفائی کرتا، وہ اپنی اوپری صفائی رکھتا تھا. یعنی بال بنا کے رکھنا، کپڑے اچھے پہننا، لوگوں سے ہنس کے بات کرنا، لوگوں کو یہ دکھانا کہ تم سے اچھا کوئی ہے نہیں. لیکن ایسا نہیں تھا. He after some time asked her to get slim. کچھ وقت بعد اس نے اس سے کہا، یعنی کیتھرین سے کہا کہ تم پتلی ہونے کی کوشش کرو. She start trying harder. جب اس نے کیتھرین سے کہا کہ تم پتلی ہو، تو اس نے پتلے ہونے کی کوشش شروع کر دی اور زیادہ. The change was evident، اور یہ واضح تبدیلی تھی اس کے اندر. All her close friend could tell that
Hassan, however, refused to accept. یہ واضح تبدیلی تھی. اس کے تمام دوستوں نے اسے کہہ دیا تھا کہ حسام تمہیں ایکسیپٹ ہی نہیں کرے گا, تمہیں ریجیکٹ کر دے گا, تمہیں جو قبول کیا ہے اسے وہ ریجیکٹ کر دے گا. یعنی جو چیز ہوئی نہیں, لوگوں نے پہلے سے افواہ پھیلا دی کہ حسام تمہیں کبھی قبول ہی نہیں کرے گا, تم تو موٹی سی لڑکی ہو, وہ تو اسمارٹ سا لڑکا ہے, خوبصورت سا ہے, تمہیں کیسے ایکسیپٹ کرے گا. One day he told her that he is going to talk to his mother. ایک دن ہائسم نے کہا, کس سے؟ کیٹرین سے کہا کہ وہ اپنی والدہ سے اس کے بارے میں بات کرے گا. Her happiness knew no limit. اس کی خوشی کی کوئی لمٹ نہیں تھی. یعنی وہ اتنی خوش تھی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. Day passed and one day he called her. دن گزر گئے اور ایک دن اس نے کیٹرین کو بلایا. He sounded less upset and angry. He sounded less upset. وہ آواز سے تھوڑا سا دکھی لگ رہا تھا. And angrier, اور غصے میں. Can't you just lose weight for once? کیا تم ایک دفعہ اپنا وزن کم نہیں کر سکتی, صرف ایک دفعہ؟ Like for God's sake, خدا کے لیے اپنا وزن تھوڑا تو کم کرو. She fell numb. وہ سن ہو گئی, وہ کیا کہہ رہا ہے. That the conversation didn't start from hi, how are you? کیونکہ بات چیت کا آغاز کیسے ہو, کیسی طبیعت ہے, اس سے شروع نہیں ہوا, بلکہ کہا یہ گیا, کیا تم اپنا وزن کم نہیں کر سکتے, خدا کے لیے اپنا وزن کم کرو. تو اچانک سے وہ سن ہو گئی. But with a rude order. لیکن وہ ایک بہت ہی روڈ حکم تھا. جیسے ہوتا نا کہ ہم سختی سے کسی کو, مطلب ایک مزاج کے خلاف بات تھی اس کے. Still she was used to it. لیکن وہ اس تمام روڈ اور اس تمام رویوں کی عادی ہو چکی تھی. تو still she was used to it. So she gathered herself. اس نے اپنے آپ کو جمع کیا, اپنی ہمت کو جمع کیا. And stopped herself from sounding offended and upset. اپنے آپ کو اندر ہی اندر ٹوٹنے سے بچایا اور یہ ظاہر کیا کہ وہ اداس نہیں ہے, وہ ناراض نہیں ہے. کیونکہ اگر کوئی شخص تم سے غصے میں بات کرے, تم سے بدتمیزی سے بات کرے, تو تمہیں غصہ آ جاتا ہے. لیکن وہ کمپلیکس میں مبتلا تھی, یعنی احساس کمتری میں مبتلا تھی. اسے یہ باتیں عادی ہو گئی تھی, ان رویوں کی عادی ہو گئی تھی. لیکن ہائسم نے پہلی دفعہ اس کے ساتھ اس طرح بات کی تھی. اس نے اپنے آپ کو اس طرح ظاہر کیا کہ وہ نہ اداس ہے نہ ناراض ہے. Look, I'm trying. دیکھو میں کوشش کر رہی ہوں. Now you are not, you can't. نہیں, تم کوشش نہیں کر رہی اور تم کوشش نہیں کر سکتی. حسام اس سے آگے سے جواب دیتا ہے. I want and I'm trying. Just see my sister. وہ کہتی ہے میں چاہتی ہوں اور میں کوشش کر رہی ہوں. I'm trying. Just see my sister. ہائسم اس کی بات کاٹ کے کہتا ہے, میری بہن کو دیکھو. She has lost so much weight. اس نے بہت سا وزن کم کر لیا. Why? کیوں پتا ہے تمہیں؟ Because her husband wanted. کیونکہ اس کا میاں چاہتا تھا کہ وہ وزن کم کرے. My brother's wife too changed herself for him. میرے بھائی کی جو بیوی ہے اس نے بھی اپنا وزن کم کیا اپنے میاں کے لیے. Can't you do same for me? کیا تم میرے لیے اتنا نہیں کر سکتی؟ لوگ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے, تم میرے لیے نہیں کر سکتی.
I can do anything for you. میں تمہارے لیے سب کچھ کر سکتی ہوں. But it's not like that as you are assuming. لیکن یہ ایسے نہیں ہو سکتا جیسے تم فرض کر رہے ہو، جیسے تم چاہ رہے ہو ایسا نہیں ہو رہا. تم چاہتے ہو 2 دن میں ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا. You don't want to be with me. تم نہیں چاہتی تم میرے ساتھ رہو. حاسم کہتا ہے I want to be, I'm trying. وہ کہتی ہے میں کیوں نہیں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، میں کوشش کر رہی ہوں. وہ آگے سے بات کاٹ کے کہتا ہے رزلٹ، نتیجہ کہاں ہے؟ It will take some time for me. It will take some time for more evident result. کچھ وقت لگے گا، تھوڑی سی نتیجے میں تبدیلی آنے میں تھوڑا سا وقت لگے گا. بٹ آئی ایم لوزنگ ویٹ، لیکن میں اپنا وزن کم کر رہی ہوں. آئی کانٹ سی دیٹ. وہ آگے سے جواب دیتا مجھے تو نظر نہیں آ رہا، مجھے تو نہیں دکھ رہا تمہارا وزن کم. ہائسم یو ہیونٹ سین می. تم نے مجھے غور سے دیکھا ہی نہیں ہے. جسٹ ان اے منتھ، بس 1 مہینے میں. آئی ہیو لاسٹ ویٹ. میں نے بہت وزن کم کیا ہے. آئی نو، میں جانتی ہوں. آئی ول، میں کر لوں گی. میں جانتی ہوں میں اپنا وزن کم کر لوں گی. بٹ سم ٹائم، لیکن کبھی کبھار. آئی ہیو آلریڈی گیون یو اے منتھ. وہ ابھی اپنی بات جاری رکھتے جب وہ کہتے میں نے اپنا وزن کم کر لیا، میں جانتی ہوں میں کر لوں گی، لیکن کبھی کبھار. یہ لفظ یہاں تک پہنچتے ہیں تو آگے سے ہائسم کہتا ہے I have already given you a month. میں نے تمہیں پہلے ہی 1 مہینہ دیا تھا. Now listen to me. میری بات غور سے سنو. I have talked to my mother. میں نے اپنی امی سے بات کر لی ہے. I showed your picture. میں نے انہیں تمہاری تصویر دکھائی. My sister was there too. میری بہن بھی وہاں تھی. They said no. انہوں نے انکار کر دیا ہے. The only reason، صرف وجہ کیا ہے؟ They give was that you are fat. انہوں نے ریزن صرف یہ دیا ہے کہ تم موٹی ہو. My mother is of the opinion. میری ماں کی رائے ہے. My mother is the opinion. میری ماں کی جو رائے ہے that people will laugh at us. لوگ ہم پر ہنسیں گے. For making a fat girl. ایک موٹی سی لڑکی کو the part of the family، حصہ بنانا فیملی کا. لوگ ہنسیں گے ہم پہ. میری امی نے یہ بات کہی ہے مجھ سے. People will laugh at us for making a fat girl the part of the family. لوگ ہنسیں گے ہم پر کہ ہم نے ایک موٹی سی لڑکی کو اپنی فیملی میں شامل کیا ہے. ایک بھدی سی لڑکی کو ہم نے اپنی زندگی میں شامل کیا ہے. My sister said، میری بہن نے کہا تھا that they don't want to become a joke in the society. ہمیں مذاق نہیں بنانا اپنا اس معاشرے میں. I can't go against them. میں ان کے خلاف نہیں جا سکتا. If you love me، اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو، you would have change، تو تم یقیناً چینج کر لیتی، اپنے آپ کو تبدیل کر لیتی. Bye، الوداع. If you would love me، you would have accept me the way I am. وہ جب بائے کہتا ہے، یہ الفاظ ہائسم کہتا ہے کہ تم اگر مجھ سے محبت کرتی نا تو تم اپنے آپ کو تبدیل کر چکی ہوتی، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا، تو میری طرف سے گڈ بائے. تو آگے سے وہ کہتی ہے کیتھرین، if you would have loved me، اگر تم مجھ سے محبت کرتے، you would have accept me، تو تم مجھے قبول کر لیتے. the way I am، جیسی میں تھی ویسے ہی تم مجھے قبول کر لیتے. listening this he hang up. وہ ابھی بول ہی رہی تھی اور وہ سنا ہی رہی تھی، اس نے فون کاٹ دیا. اسے اس حقیقت کو قبول کرنا تھا. 1000
thoughts of ending her life struck her mind. उसके दिमाग से बार बार हजारों सोचें टकरा रही थी कि ज़िंदगी को कैसे ख़त्म करना है, इस ज़िंदगी से कैसे छुटकारा हासिल करना है. बट लेकिन द थॉट दैट लाइफ इज़ गिफ्ट ऑफ गॉड, लेकिन एक सोच थी, वो सोच थी ज़िंदगी एक तोहफ़ा है अल्लाह का. ये सोच भी जहन में आती थी. And she had no right to end it by herself. और उसको कोई हक नहीं पहुंचता, उसका कोई हक नहीं है अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना खुद से. She had no right to end it by herself. उसे कोई हक नहीं खुद से इस ज़िंदगी को ख़त्म करना. Out ruled every negative thought, और तमाम मनफी सोचों को दिमाग से निकालने की कोशिश करती है. She tried to forget हाइसम, वो कोशिश करती है हाइसम को भूल जाए. And took admission in law college, और अपना एडमिशन लेती है लॉ कॉलेज में. शी completed her studies, वो अपनी तालीम मुकम्मल करती है. Her parents were all set to get her married to a good guy. उसके जो वालिदैन हैं, her parents were all set to get, वो एक लड़का ढूंढने की कोशिश करते हैं उसके लिए, यानी उसके वालिदैन उसके लिए, उसकी शादी के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढने की तलाश शुरू करते हैं. वन डे, एक दिन, अ फैमिली केम विद हर प्रपोजल, एक घराना आता है एक प्रपोजल लेकर. थ्रू अ रिलेटिव, किसी रिश्तेदार के ज़रिए उसका रिश्ता आता है. यानी when she brought in snacks, जब वो खाने के लिए कुछ लेकर आती है, यानी जब लड़की देखने के लिए जाया जाता है तो लड़की खुद लेकर आती है कुछ ना कुछ खाना सर्व करने के लिए. तो जब कैथरीन भी कुछ हल्की फुल्की ग़िज़ा लेकर आती है मेहमानों को खिलाने या नमकीन सर्व करने, एवरीवन पास्ट हर अ गुड स्माइल, तो हर कोई उसे मुस्कुरा कर देखता है या मुस्कुरा कर दिखाता है. बट लेकिन द कलर्स ऑन द फेस ऑफ द बॉयज़ मदर changed immediately, लेकिन जो चेहरे का रंग होता है लड़के की माँ का, वो फ़ौरन ही जल्दी से तब्दील हो जाता है. शी आस्क, क्या, वो जिसका चेहरा तब्दील होता है लड़के की माँ उससे कहती है क्या से, टू स्टैंड विद हर सन, कि उसके बेटे के साथ खड़े हो जाए. सो शी कुड सी, ताकि वो देख सके, हाउ द बोथ ऑफ देम लुक्ड टुगेदर, कि वो देख सके कि दोनों एक साथ कैसे दिखते हैं. शी टर्न टू क्याज फैमिली, और वो कैथरीन की फैमिली की तरफ मुड़ जाती हैं ये कहकर, दे लुक ग्रेट, शी इज़ सो ब्यूटीफुल, ये दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बेहतरीन लग रहे हैं. शी इज़ सो ब्यूटीफुल, और कैथरीन बहुत ही खूबसूरत है. बट लेकिन ओनली इफ़ शी कुड लूज़ सम वेट,
اگر وہ تھوڑا سا وزن کم کر لے تو. The boy's sister added, اور ساتھ ہی فوراً ہی لڑکی کی بہن نے بھی ایک بات ایڈ کی اس میں. وہ yeah, just a bit more so that she could look good enough at wedding. لڑکی کی بہن کہتی ہے just a bit more, بس تھوڑا سا اور پتلا ہونا ہے. so that she could look good enough, تاکہ وہ اور اچھی دکھ سکے at the wedding, شادی پر. otherwise she is perfect, باقی وہ مکمل ہے, کوئی اس میں خامی نہیں, بس تھوڑی سی موٹی ہے, اسے چاہیے کہ تھوڑا سا وزن کم کرے, تھوڑی سی اپنی کوشش کرے کہ وہ اگر اس کو اچھا دکھنا ہے شادی میں تو اسے تھوڑا سا تو کم کرنا پڑے گا اپنا وزن. باقی وہ بالکل پرفیکٹ ہے, اس میں کوئی خامی نہیں. There won't be a problem, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. If she loses weight in some days, اگر وہ کچھ دنوں میں وزن کم کر لیتی ہے, it's a yes from our side. It's a yes from our side, پھر ہماری طرف سے ہاں ہے. کیا could see dad, کیٹرین دیکھ سکتی تھی. she was being rejected once again, اسے ایک بار پھر رد کر دیا گیا ہے. and this was the last time, اور یہ آخری دفعہ تھا. she shattered, جو وہ بکھری اور ٹوٹ کے بکھر گئی. یہ آخری دفعہ تھا جو وہ بہت بری طرح ٹوٹی. پہلے ہائسم نے اسے چھوڑا, پھر اس نے اپنی تعلیم مکمل کی, اور جب لڑکی والے آئے ساری بات چیت ہو گئی. اس کے بعد لڑکی کی ماں اس سے کہتی ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو پتلا کریں. بہن بھی اس کی کہتی ہے کہ بس تھوڑی سی ضرورت ہے, باقی سب پرفیکٹ ہے. اگر آپ کچھ دنوں میں اپنے آپ کو وزن کم کر لیں تو ہماری طرف سے ہاں ہے. یعنی اس کا مطلب تھا وہ منع کر رہے ہیں. تو یہ اندر سے اسے توڑ دیا تھا اس حرکت نے جو لڑکے والوں نے کی تھی. آفٹر دا گیسٹ ہیڈ لیفٹ, مہمانوں کے جانے کے بعد, جب مہمان جا چکے تھے. شی لکڈ ہر سیلف, اس نے خود کو دیکھا. ان دا روم, کمرے میں. اینڈ کرائڈ فار آورس, اور گھنٹوں تک روتی رہی. ناؤ شی واز لائنگ موشن لیس آن ہر بیڈ, اور وہ بغیر ہلے جلے, یعنی جیسے بالکل جان نہیں تھی اس کے جسم میں, اس طرح بیڈ پر اپنے لیٹی ہوئی تھی. یہ وہی وقت تھا جو کہانی کے شروع میں لکھا ہوا تھا کہ اس کا بھائی اور اس کے والد اور اس کی بہن کھٹکھٹا رہے تھے, اور دروازہ توڑ کر اندر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ لیٹی ہوئی ہے موشن لیس. تو اسی کو دیکھ کر میں نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ مر چکی ہے, لیکن ابھی دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. Her face could tell that she was too tired to wake up now. اس کا چہرہ دیکھ کر لگا تھا کہ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ she was too tired, کہ وہ بہت زیادہ تھکی ہوئی ہے. to wake up now, اٹھنے کے لیے, یعنی اب اس میں اٹھنے کی ہمت نہیں تھی, اتنی تھکی ہوئی ہے, اس کے چہرے سے لگ رہا تھا. her sister went near her, اس کی بہن اس کے قریب گئی. and with trembling, اور کپکپاتے hands, کپکپاتے ہاتھوں سے, she touched her head, کپکپاتے ہاتھوں سے اس کی بہن نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا. it was burning hot, جل رہا تھا اس کی پیشانی جل رہی تھی, اس کا سر جو تھا, ماتھا جو تھا, وہ جل رہا تھا. she is alive, وہ زندہ ہے. a wave of happiness gushed inside everyone,
بہت مشہور جملہ ہے یہ، بہت کام کا جملہ ہے. اکثر یہ جملہ میں اکثر سوچتا تھا یار یہ کیسے میں لکھوں گا. مجھے نہیں پتا تھا، میں جب ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرنے کی کوشش کرتا تھا تو مجھے یہ جملہ کبھی بھی سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیسے بنے گا، کیونکہ ویکیبلریز ہی نہیں ملتی تھی. تو آج پتہ چل گیا مجھے. اے ویو، جو خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے نا، اس کے لیے جملہ ہوتا ہے کہ ایک خوشی کی لہر ہر کسی کے دل میں، ہر کسی کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی. سو ویو، لہر آف ہیپینس، خوشی کی. گشٹ، بھر گئی. انسائڈ ایوری ون، ہر کسی کے اندر خوشی کی لہر بھر گئی. جو بھی وہاں کھڑے تھے یہ سوچ کر کے شاید اس نے خودکشی کر لی، لیکن اس نے خودکشی نہیں کی تھی. کیا تھا؟ لیٹس سی، آگے دیکھتے ہیں. شی ہیڈ جسٹ فینٹڈ. شی ہیڈ جسٹ فینٹڈ، وہ بس بے ہوش ہوئی تھی. بیکاز آف کرائنگ فار سیورل آورس، کیونکہ کافی گھنٹے تک رونے کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی تھی. شی واز ٹیکن ٹو ہاسپٹل، اور اسے ہاسپٹل لے جایا گیا. ویئر شی ری گین ہر سینسز. یاد رکھیے گا یہ جملہ بہت عام ہے، اور اس کی اردو اگر ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیٹ کی جائے تو غلط ہو جائے گی. اس کا مطلب ہوتا ہے جہاں اسے ہوش آیا. شی ری گین ہر سینسز، اس کا مطلب ہوتا ہے اسے ہوش آیا. اگر اس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے پتہ نہیں کیا بنے گا. سیریسلی اگر آپ اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں ورڈ ٹو ورڈ تو آپ کو ایک ایک لفظ اگر ٹرانسلیٹ کریں تو آپ کا ٹرانسلیشن غلط ہو جائے گی. اسی لیے کہا جاتا ہے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن نہیں کرنی چاہیے. پچھلے جملے اور اگلے جملے کو دیکھ کر اندازہ لگانا چاہیے اور پھر اس کی ٹرانسلیشن کرنی چاہیے. ایئر لیٹر، سال بعد. شی واز ہیپیلی میرڈ ٹو اے ہینڈسم گائے. سال بعد اس کی شادی ہوئی، اور مطلب وہ خوش تھی شادی سے، کیونکہ اس کی شادی ایک بہت ہی خوبصورت بندے سے ہوئی. یعنی ہینڈسم گائے تھا، یعنی اچھا خاصا خوبصورت بندہ تھا. ہو چوز ہر، اور اس بندے نے اس لڑکی کو پسند کیا تھا. یعنی کیا کو اس نے پسند کیا تھا. فار ہر بیوٹی آف ہارٹ، اس کی اندر کی خوبصورتی سے پسند کیا تھا. یعنی جو شخص جس سے اس کی شادی ہوئی تھی، جس کے ساتھ وہ ہنسی خوشی شادی والی زندگی گزار رہی تھی، وہ شخص تھا جس نے اس کا دل دیکھا، نہ کہ اس کی خوبصورتی دیکھی. ناٹ فار دا بیوٹی آف ہر باڈی، نہ کہ اس کے جسم کی خوبصورتی دیکھی. اس نے اس کے جسم کی خوبصورتی نہیں دیکھی، بلکہ اس نے اس کے دل کی خوبصورتی دیکھی اور پھر اس سے شادی کی، اور وہ اب خوش ہیں. شی ہیڈ regained the level of confidence، اس نے اپنا جو اعتماد ہے وہ حاصل کر لیا. she was no more in the complex، وہ اب احساس کمتری میں مبتلا نہیں تھی کیونکہ اسے سب کچھ مل گیا تھا. she loved herself، کیونکہ اس نے خود سے محبت کرنا شروع کر دی تھی. جب بھی کوئی شخص خود سے محبت شروع کر دیتا ہے اٹ مینس کہ اس کے اندر کانفیڈنس آنا شروع ہو جاتا ہے. جب تک آپ خود سے محبت نہیں کرو گے آپ کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتے، یہ ایک حقیقت ہے. تو اس نے کیسے کانفیڈنس حاصل کیا؟ اس نے خود سے محبت کی. اس نے اس کے جو ہسبینڈ تھا اس نے احساس دلایا کہ تم بھی کسی سے کم نہیں ہو. Here it is worth mentioning، یہ جملہ جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے اس کا مطلب ہے یہاں قابل ذکر بات یہ ہے. ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیسے. ہیئر یہاں، اٹ از یہ ہے، ورتھ کا مطلب ہوتا ہے قیمت، یعنی قیمت. مینشننگ مطلب ظاہر کی جا رہی ہے یا ذکر کی جا رہی ہے یا دکھائی جا رہی ہے یا آپ کو بتائی جا رہی ہے. تو یہاں ایک قابل ذکر بات بتائی جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے. یہاں قابل ذکر بات یہ ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہے. صحیح ہے. یعنی کوئی بھی بات جو آپ کو غور کرنے کے لیے کسی کو بتانی پڑے تو یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے کہ یہاں پر جو قابل ذکر بات ہے، یعنی جس کو ذکر کرنا بہت ضروری ہے. دیٹ شی لاسٹ مچ ویٹ آفٹر سم ایئرس آف میرج، کہ شادی کے کافی سال بعد اس نے اپنا بہت سا وزن کم کر لیا.
ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یہ ممکن ہے، یہ پاسبل ہے، کیونکہ جو موٹے لوگ ہوتے ہیں بیسیکلی ان کا اور موٹے نہیں ہو پاتے، وہ ویسے ہی رہتے ہیں، شادی کے بعد ان کا کم ہو جاتا ہے، اکثر لوگوں کا ہوتا ہے شادی کے بعد ویٹ کم ہو جاتا ہے، تو اس کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ شادی کے کافی سال بعد وہ سلم ہو گئی، یعنی اس نے اپنا بہت سا ویٹ کم کر لیا. ناؤ شی از فٹ ہیپی. اب وہ فٹ تھی اور خوش تھی، بیکاز شی ہیز لرن، کیونکہ اس نے سیکھ لیا تھا دیٹ سیلف لو از دا اونلی ڈور ٹو اے ہیپی لائف. اس نے سیکھ لیا تھا کہ خود سے محبت کرنا یہ وہ دروازہ ہے جو آپ کو خوشی دیتا ہے. اگر آپ خود سے محبت نہیں کر سکتے تو کسی سے محبت نہیں کر سکتے. اگر آپ خود سے محبت کرتے ہیں تو آپ ہر کسی سے محبت کریں گے. She had a happy ending. اس کی کہانی تھی، ختم ہوئی ہیپی اینڈنگ، یعنی خوشی خوشی کہانی اس کی ختم ہوئی. بٹ ڈو آل فیٹ گرلز اینڈ اپ دیٹ وے؟ میرا آپ سے سوال ہے، کیا اس کی کہانی تو ہم نے جو پڑھی اس میں تو ہیپی اینڈنگ ہو گئی، لیکن کیا تمام موٹی لڑکیوں کا اینڈ اسی طرح ہوتا ہے؟ نہیں. اف نو، اگر نہیں، دین ہو از رسپانسبل فار دیئر سیڈنس؟ تو کون ہے اس کا ذمہ دار، ان کی اداسیوں کا ذمہ دار؟ کیونکہ آج کل خوبصورت اور سلم جو پتلی لڑکیاں ہوتی ہیں، خوبصورت لڑکیاں ہوتی ہیں، ان سے تو ہر کوئی شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن جن میں کوئی فالٹ ہوتا ہے، جن میں کوئی خامی ہوتی ہے، جن میں تھوڑا سا بھی ایک مائنر سا کہہ لیں، ہلکی سی بھی جو کمی ہوتی ہے، اس کو کوئی برداشت نہیں کر پاتا، اس کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا. تو اس کے لیے رسپانسبل کون ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دا آنسر ٹو دس از، اس کا جواب یہ ہے سوسائٹی، یہ معاشرہ. ہم نے جو معاشرہ بنایا یہ ہمارا خود کا بنایا ہوا معاشرہ ہے. دا سوسائٹی ہو ہیز لمیٹڈ دیئر مائنڈ. یہ جو معاشرہ ہے اس کی محدود اس کی سوچ ہے. اونلی ٹو فزیکل اپیرنس. اور یہ صرف وہ چیز دیکھتا ہے جو نظر آتی ہے، یعنی جو چیز دکھتی ہوئی چیز ہر کسی کو سونا لگتی ہے، اور ہمارے معاشرے کا بھی یہی مسئلہ ہے. ہر کوئی اس طرح نہیں سوچتا، بے شک میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. آپ لوگوں میں سے یہ بات ہر کوئی سوچ رہا ہوگا، میں تو ایسا نہیں سوچتا. بٹ دا فیکٹ از دیٹ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دا موسٹ آف دا پیپل لیونگ اراؤنڈ آر بیوٹی کانشیس. لیکن جو ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں، جو زیادہ تر 99% لوگ جو ہیں وہ ہمارے ارد گرد جو رہتے ہیں وہ بیوٹی کانشیس ہیں. بیوٹی کانشیس یعنی خوبصورتی پہ مرنے والے، یا دکھتی چیز کو پر دل ہارنے والے، جو پرفیکشن مانگتے ہیں. امپرفیکٹ کسی کو بھی پسند نہیں ہے. ہر کوئی یہ سوچتا ہے، امپرفیکٹ بھی یہ سوچتا ہے کہ پرفیکٹ ملے. اور پرفیکٹ تو پھر سوچ لو کیا ہوگا. پرفیکٹ بندہ تو بولے گا مجھے تو امپرفیکٹ چاہیے ہی نہیں. اور یہی ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ ہے. ڈو یو ایگری ود دس اسٹیٹمنٹ؟ کیا آپ اس اسٹیٹمنٹ سے، اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ تو مجھے ضرور بتائیں. وی نیور تھنک بفور کالنگ نیمس. کالنگ نیمس سے مراد ہوتا ہے نام بگاڑنا. وی نیور تھنک بفور کالنگ نیمس. ہم نام بگاڑنے سے پہلے سوچتے نہیں ہیں. وی نیور تھنک اباؤٹ دا کانسیکوینسز. ہم نہیں سوچتے نتیجے کے بارے میں یا اثرات کے بارے میں. جو ہم کر چکے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ تو نکلے گا، کچھ نہ کچھ تو ہوگا جو ہم کر رہے ہیں. اینڈ effect of our taunt and effects of our taunts. اور اثر کیا پڑتا ہے جو ہمارے ہم جو ٹونٹ کرتے ہیں، ہم جو کسی کو کرٹیسائز کرتے ہیں، کسی پہ تنقید کرتے ہیں، کسی پہ طنز کرتے ہیں، اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ یا ہم کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، our jokes on the other people's mind and heart
تو دوسرے لوگوں کا جو ہم مذاق بناتے ہیں تو وہ ان کے دل پر اثر کرتا ہے، ان کے دماغ پر اثر کرتا ہے. while getting our sons married، جب ہمارے بچوں کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، we look at the possession. جب ہمارے بیٹوں کی شادی ہو رہی ہوتی ہے تو ہم ایسے ظاہر کرتے ہیں جیسے ہم ہی اس کے مالک ہیں، ہمیں ہی سارا کچھ کرنا ہے. ہم ملکیت شو کرتے ہیں، یعنی یہ سب کچھ ہمارا ہے. اینڈ دا آؤٹر بیوٹی، اور ہم کس چیز کو فوقیت دیتے ہیں؟ اوپری خوبصورتی، یعنی جو دکھنے والی خوبصورتی کو ہم فوقیت دیتے ہیں. ایٹ دیٹ ٹائم اف وی لک فار اے گرل ود اے بیوٹیفل ہارٹ، اگر ہم اس وقت ایسی لڑکی کو تلاش کریں جس کا صرف دل خوبصورت ہو، اینڈ ایوریج لکس، اور جو صرف دکھنے میں بس نارمل ہو، یعنی نہ خوبصورت نہ ہو، یعنی ایک عام دکھنے والی لڑکی ہو، وی وڈ ہیلپ سیو مینی ریلیشنس. تو اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم بہت سی رشتے بچا لیں گے، ہم بہت سے رشتوں کی حفاظت کر لیں گے. Pretty girl can go around in parties with you. ایک خوبصورت لڑکی آپ کے ساتھ پارٹیز میں تو جا سکتی ہے. And make you look good in society. اور آپ کو معاشرے میں اچھا دکھا تو سکتی ہے. But a beautiful girl، لیکن ایک خوبصورت لڑکی would make your home a lovely place. کیا ایک خوبصورت لڑکی آپ کے گھر کو خوبصورت بنائے گی؟ جہاں آپ رہتے ہو وہ خوشحال بنائے گی. An idea can change your life. اس بارے میں سوچ کے دیکھیے گا، شاید یہ سوچ آپ کی زندگی بدل دے. Before calling someone ugly، کسی کو بدصورت بلاتے وقت، اور shouting names، اور چلا کر نام لیتے وقت، at them do think، اگر آپ کسی کو بدصورت کہتے ہو یا کسی کو چلا کر بلاتے ہو تو ایک دفعہ یہ ضرور سوچنا، do think that girl you just call fat، وہ لڑکی جسے تم نے موٹا کہا ہے، is overdosing the diet pills. جسے تم نے موٹا کہا ہے، کیا پتا وہ لڑکی دوائیاں لیتی ہو پتلے ہونے کی، اور اس نے جذبات میں آ کے بہت ساری دوائیں لے لی ہوں ایک ہی دفعہ میں. ہم اکثر بیوقوفی کرتے ہیں کہ ہم کوئی چیز ملتی ہے تو ہم ایک ہی دفعہ میں ساری گولیاں کھا جاتے ہیں شاید ہم پتلے ہو جائیں، کیونکہ پتلے ہونے کی بھی تو گولیاں آج کل بہت آ رہی ہیں، میڈیسنز بہت ساری آ رہی ہیں، اور لوگ اس کا ریئیکشن نہیں دیکھتے. لوگوں کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگ ان کو پتلا ہونے کے لیے، یعنی لوگوں کو صرف اور صرف خوش کرنے کے لیے ہم وہ کام کر جاتے ہیں جو ہماری زندگی کو نقصان پہنچاتا ہے. کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے میں نے اپنی 8ویں کلاس میں رات کا کھانا چھوڑ دیا تھا اور 10 سال تک نہیں کھایا، کیونکہ لوگ مجھے موٹا کہتے تھے. تو مجھے کسی نے کہا تھا ایک وقت کا کھانا چھوڑ دو پتلے ہو جاؤ گے. پتلا تو نہیں ہوا سیریسلی، بٹ رات کا کھانا دوبارہ سے شروع کر دیا کیونکہ صحت بہت زیادہ آؤٹ ہو گئی تھی پھر. سو کسی کو بھی موٹا بلانے سے پہلے ایک دفعہ یہ ضرور سوچ لیا کریں کہ کیا پتہ اس نے زیادہ مقدار میں وہ گولیاں کھائی ہوں جو پتلا کرتی ہیں یا جو آپ کی صحت کو اسمارٹ بناتی ہیں. The girl you have called Humpty Dumpty has not eaten her meal for 2 days. ایسی لڑکی جسے تم ہمٹی ڈمٹی بلاتے ہو، کیا پتہ اس نے 2 دن سے کھانا ہی نہ کھایا ہو. تو کسی کو تنگ کرنے سے پہلے، کسی کا نام بگاڑنے سے پہلے، کسی کو دکھ دینے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیں جو یہاں باتیں بتائی جا رہی ہیں. یہ ایک حقیقت ہے کیونکہ میں یہ بیئر کر چکا ہوں. The girl you called ugly، ایسی لڑکی جسے تم بدصورت کہتے ہو، took hours to put on makeup،
کیا پتہ اس جس کو تم نے اگلی کہا ہے، بدصورت کہا ہے، اس نے گھنٹوں لگائے ہوں میک اپ کرنے میں، سو پیپل کوڈ لائک ہر، کہ لوگ اسے پسند کر سکیں، لوگ اس کی تعریف کر سکیں. The girl you called dwarf is suffering from the backbone problem because of wearing heels so she could look taller. ایسی لڑکی تم جسے بونا بلاتے ہو، کیا پتہ وہ تکلیف سے گزر رہی ہو، کمر کے درد کے، کیونکہ اس نے ہیل پہنی ہوئی ہو، اور ہیل پہننے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اسے بونا نہ سمجھیں بلکہ لمبی لڑکی سمجھیں. ایوری گرل از بیوٹیفل ان ہر اون وے. ہر لڑکی خوبصورت ہوتی ہے اپنے طریقے سے. یاد رکھیں، خود کو کبھی تبدیل نہ کریں کسی کے لیے. یہ بات یاد رکھیے گا. اٹس میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. اپنے آپ کو کبھی کسی کے لیے تبدیل مت کرو. جو تمہیں چاہے گا نا، جیسے تم ہو ویسا چاہے گا، تو زندگی بھر خوش رہو گے. جس کے لیے تم اپنے آپ کو تبدیل کرو گے، زندگی بھر خود کو تبدیل کرتے رہو گے، لیکن وہ شخص کبھی خوش نہیں ہوگا تم سے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. ایوری گرل از بیوٹیفل ان ہر اون وے. ہر لڑکی خوبصورت ہوتی ہے، یعنی جیسی وہ ہے اپنے طریقے سے وہ خوبصورت ہوتی ہے. ون ہر ہارٹ، اس کا دل جیتو. اینڈ ون ہر بائی کمپلیمنٹنگ ہر، اسے جیتو اس کی تعریف کر کے. فار واٹ شی از، جیسی بھی وہ ہے اسے اس حالت میں اس کی تعریف کرو اور اس کا دل جیتو. شی ول لو یو فار ہول ہر لائف. شی ول لو یو فار ہول ہر لائف، یعنی وہ زندگی بھر آپ سے محبت کرے گی، یعنی ساری زندگی وہ آپ سے محبت کرے گی اگر آپ صرف دن میں ایک دفعہ اس کی تعریف کر دیا کرو تو. آل گرل از آؤٹ دیئر، لو یور سیلف بیکاز یو آر بیوٹیفل ان یور اون وے. جو بھی لڑکیاں سن رہی ہیں یا دیکھ رہی ہیں، میری ان سے ایک ہی بات ہے کہ آپ خود سے محبت کریں. لو یور سیلف بیکاز یو آر بیوٹیفل. آپ بھی خوبصورت ہو، لیکن آپ کا ایک معیار ہے. آپ خوبصورت ہو کسی نہ کسی طریقے سے. یو آر بیوٹیفل ان یور اون وے. آپ بھی خوبصورت ہو، لیکن دیکھنے والی آنکھ کو یہ نظر نہیں آتا. یاد رکھیے گا، ہر خوبصورت چیز نا ہر کسی کو نظر نہیں آتی. یہ اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھا ہوگا، اس کو آپ خوبصورت لگیں گے، اور وہ آپ کا یقیناً ہم سفر ہوگا. بس اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور غلط راستوں پہ مت چلیں، کیونکہ اگر غلط راستے پہ آپ چل گئیں تو یقین مانیں آپ کے پاس صرف ناکامیابی کے سوا کچھ نہیں ہوگا. میری دعا ہے اللہ آپ کو تمام خوشیاں دے، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اور احساس کمتری سے نکلیں. آپ خوبصورت نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن خود سے محبت کریں. لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں، کیونکہ کسی نہ کسی کے لیے آپ خوبصورت ضرور ہوں گی، جو شاید آپ جیسا ہو یا آپ سے کم ہو. لیکن اسے آپ مت دھتکاریں. کیا پتہ وہ بھی آپ کی طرح ہو اور آپ ہی کی طرح سفر کر رہا ہو، یعنی آپ ہی کی طرح تکلیفیں برداشت کر رہا ہو. پھر آپ میں اور دوسروں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اس کہانی کو پڑھ کے کیسا لگا ضرور بتائیں، اور ان پوائنٹس کو جو ذکر کیا ہے آخر میں، ان سے آپ ایگری کرتے ہیں تو مجھے ضرور بتائیں. ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں. السلام علیکم.